السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ مائدہ کی آیہ نمبر 25 سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں صرف اپنے آپ کا اور اپنے بھائی کا مالک ہوں۔ فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، تو ہمارے اور نافرمان لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسی دعا کیوں کی کہ مولا تعالی ہمارے اور نافرمانوں کے درمیان فیصلہ فرما دے؟ تو پچھلی آیت کو آپ دیکھیں گے، آیہ نمبر 24 میں، اس میں بنی اسرائیل کی اس بدتمیزی اور نافرمانی کا ذکر ہے جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاد کا حکم ملنے پر صاف کہہ دیا تھا کہ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ جب قوم نے اس حد تک سرکشی دکھائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ناراض ہو کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی، فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمائی تھی۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ جب کوئی گروہ یا قوم مسلسل سمجھانے کے باوجود اللہ کی نافرمانی پر تلی رہے تو ایک مومن، ایک داعی کو چاہیے کہ وہ ان کے عمل سے اپنی بیزاری کا اعلان کر دے۔ اور پھر اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی اس کا مقصد کیا تھا۔ تو مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ جب ان نافرمانوں پر اللہ کا عذاب یا پکڑ آئے تو اللہ کے نیک بندے جو ہے اس عذاب کے زد میں نہ آئے۔ پھر یہ آیت یہ بھی سکھاتی ہے کہ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام کی ذات پاکیزہ ذات ہے، دوسروں کے برے اخلاق کا اثر ان پر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی تربیت میں یہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ امت کے لیے اس میں ایک درس یہ ہے کہ جب بندہ داعی قوم کے سامنے جائے اور انہیں بدلنے کی طاقت اس میں نہ ہو تو اسے یہ خطرہ بھی ہو کہ ان کے ساتھ رہنے سے اپنا دین یا اخلاق کو خطرے میں پائے، تو اسے چاہیے کہ ان سے کنارہ کشی، جدائی اختیار کر لے، یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ نہیں مانگا کہ مجھے بھی ان کے ساتھ رہنے دے، بلکہ انہوں نے کیا کہا؟ فَافْرُقْ، ہمارے ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں ان کے نافرمانوں کے ساتھ رہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو الغرض اگر آج بھی آپ بھی دوست یا کوئی محفل آپ کو ایسی ملے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے تو اسے چاہیے کہ ایسی محفلوں سے، ایسے دوستوں سے دوری اختیار کر لیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ برائی کو دیکھ کر بھی ان سے علیحدہ نہ ہونا، تو بسا اوقات جو ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ بھی ان برائیوں سے خوش ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بروں سے دوری بنانا جو ہے یہ ایک ایمانی ضرورت ہے تاکہ انسان کا اپنا تعلق اللہ سے کمزور نہ ہو۔ آگے آیہ نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قال فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، فرمایا تو وہ زمین ان پر حرام ہے 40 برس تک، یتیہون فی الارض، بھٹکتے پھریں زمین میں، فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو تم ان بے حکموں کا افسوس نہ کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمائی اور جو ہے ان نافرمان یہودیوں کو 40 سال تک میدان تیہ میں جو ہے سزا کے طور پر بھٹکنے کی سزا دی۔ اور تیہ وہ جو ہے میدان تقریباً 27 میل کا تھا، اور سزا یہ تھی کہ وہ دنوں رات چلتے رہتے، لیکن جب صبح میں چلتے، شام ہوتی تو وہ کیا دیکھتے کہ جہاں سے چلے تھے وہیں ہیں۔ کبھی شام کو چلتے، صبح تک چلتے رہتے تو دیکھتے کہ شام کو جہاں سے چلے تھے صبح ہونے کے باوجود بھی وہیں ہیں۔ تو وہیں وہ 40 سال تک سزا کے طور پر اسی طریقے سے وہیں پھرتے رہے،
اور میدانی تیہ کے بارڈر کو کراس نہیں کر سکے عذاب کے طور پر۔ یہ 40 سال تک انہیں یہ سزا کیوں ملی؟ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے 40 دن تک بچھڑے کی عبادت کی تھی تو ایک دن کے مقابلے میں 1 سال ان کی سزا مقرر کی گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ تھے یا نہیں؟ تو 2 قول ملتے ہیں، ایک قول ہے کہ نہیں تھے، ایک قول یہ ہے کہ ان کے ساتھ تھے، اور لیکن قوم جو نافرمان تھے ان کے لیے وہ عذاب تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو خاص ساتھی تھے جو نافرمانی میں شامل نہیں تھے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان معاملات کو جو ہے آسان فرما دیا تھا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ ٹھنڈی کر دی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہیں ایک سزا یہ دی تھی کہ ارض مقدس یعنی بیت المقدس میں داخلہ ان کے لیے حرام قرار دیا تھا۔ تو ہوا یہ کہ وہ اس وجہ سے وہ جو داخل ہونا چاہ رہے تھے، چلتے رہتے، لیکن اس میں داخل نہیں ہو سکے۔ اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں جو 20 سال سے زائد عمر کے لوگ تھے، لاکھوں لوگ تھے، لیکن جو 20 سال سے زائد کے لوگ تھے وہ جو ہے سب کے سب ایک ایک کر کے مر گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو بھی جو ہے وفات اسی میدان میں عطا کی، وہیں ان کا وصال ہوا۔ اب جب ان کا وصال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوشع بن نون علیہ السلام کو نبوت عطا کی، اور پھر جو ہے ان جبارین سے جنگ کرنے کا حکم دیا۔ اب وہ ان سے جنگ کرنے کے لیے چلے تو جنگ کرتے رہے، عصر کی نماز کا وقت آیا، یعنی سورج غروب ہونے کے قریب تھا، تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا تعالیٰ یہ بھی تیرے حکم کے ماتحت ہے، میں بھی تیرے حکم کے ماتحت ہوں، مولا تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے میرے خاطر اس سورج کو روک دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو روک دیا، یہاں تک کہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جنگ کرتے رہے اور انہیں اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرما دی، اور پھر انہوں نے حکم دیا کہ سارا مال غنیمت کو جمع کیا جائے۔ مال غنیمت جمع کی گئی۔ اب ایک آگ آئی، لیکن مال کو اس آگ نے نہیں کھایا، تو یوشع بن نون علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ کسی شخص نے جو ہے اس مال میں خیانت کی ہے، تو آپ نے ہر قبیلے کے سردار کو حکم دیا کہ آئے اور میرے ہاتھ پہ بیعت کریں۔ ایک ایک کر کے آ کے بیعت کرنا شروع کیا، تو ایک شخص کا ہاتھ جو ہے یوشع بن نون علیہ السلام کے ہاتھ سے چمٹ گیا، چپک گیا، تو آپ نے فرمایا تیرے قبیلے کے لوگوں نے اس میں خیانت کی ہے، اب تیرے قبیلے کا ہر شخص آئے اور میرے ہاتھ سے ہاتھ لگا کر بیعت کرے۔ تو آ کے بیعت کرنا شروع کیا، 3 شخص کا ہاتھ جو ہے آپ کے ہاتھ سے چمٹ گیا، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر خیانت ہے، لاؤ اس مال کو۔ تو انہوں نے جو ہے ایک گائے کے سر کے برابر انہیں سونا ملا تھا، وہ نکال کر لائے، اور پھر اس مال غنیمت کے ساتھ رکھا گیا۔ آپ نے دعا کی، آگ نے آ کر اس مال کو کھا لیا۔ تو پہلے زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ مال غنیمت جو حاصل ہوتی تو اس کو جو ہے آگ آتی اور اس کو جلا دیتی، لیکن اس امت کے لیے جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ان کی ضعف اور عجز کو کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال قرار دیا۔ آگے آیا نمبر 27 سے 29 تک، چونکہ اس کا تعلق ایک دوسرے سے ہے، میں ایک ساتھ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ میں تجھے قتل کروں، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے۔ فتکون من اصحاب النار، تو دوزخی ہو جائے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ یہ آیت کریمہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے نازل کی گئی، وہ اس طریقے سے کہ یہود اپنے حسد اور بغض کی وجہ سے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، ظالمانہ کارروائی کیا کرتے تھے، اور موقع ملنے پہ آپ کو تکلیف پہنچانے میں وہ پیچھے نہیں رہتے تھے۔ اور تورات کے ضمن میں نے جو اس میں حکم تھا کہ آپ پر ایمان لائیں، انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا۔ تو یہ آیت کریمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلی دینے کے لیے آئی کہ اس میں یہود کی جو عہد شکنی ہے، عہد کو توڑا تھا، اس کا ذکر کیا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے جو عہد کیا تھا اس کو توڑا۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرما کر کہ جس میں یہود نے حسد کی وجہ سے آپ کی نبوت کو نہیں مانا اور آپ کی مخالفت کی، اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹے قابل نے حسد کی وجہ سے ان کے دوسرے بیٹے حابل کو قتل کر دیا تھا۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تاکہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیں کہ کس طریقے سے ایک بھائی نے ایک بھائی کو حسد کی وجہ سے قتل کر دیا تھا۔ قابل نے حابل سے حسد کیوں کیا؟ مفسرین اس کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جب اولاد ہوتی تو ایک کے ساتھ ایک بچہ ایک بچی 2 ساتھ میں پیدا ہوتے، جڑواں بچہ پیدا ہوتے، تو ایک حمل سے جو لڑکا پیدا ہوتا اس کا نکاح دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا، یعنی بڑا بھائی جو ہے وہ چھوٹی بہن سے اور چھوٹا بھائی جو ہے وہ بڑی بہن سے نکاح کرتا، ایک ساتھ میں جو پیدا ہوتے ان سے نکاح جو ہے حلال نہ تھا۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے یہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے، قابل اور حابل۔ قابل جو ہے وہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا اور حابل جو ہے وہ جانور پالا کرتے تھے۔ اب قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ اس لڑکی سے بہت خوبصورت تھی جو حابل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ قابل بڑا تھا اور حابل چھوٹے تھے، تو قاعدے کے مطابق جو ہے حابل نے قابل کی بہن سے نکاح کرنا چاہا، لیکن قابل نے انکار کیا۔ اس نے کہا میری بہن ہے، یہ میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اور جو ہے ہم دونوں جو ہے جنت میں پیدا ہوئے ہیں اور تم دونوں جو ہے دنیا میں پیدا ہوئے ہو، لہذا میرے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی ہے میں اسی کے ساتھ نکاح کروں گا، چونکہ وہ خوبصورت بھی تھی۔ آدم علیہ السلام نے منع کیا، یہ جائز نہیں ہے شریعت میں، لیکن اس نے نہیں مانا۔ تو آدم علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا کہ اے میرے بیٹے، یہ تمہارے حلال نہیں ہے۔ صورت یہ ہے کہ اب یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوگا کہ تم کس سے شادی کرو گے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی تو وہ اس کے حساب سے، اس کی مرضی کے حساب سے اس بہن سے وہ شادی کرے گا۔ حابل نے جو ہے ایک خوبصورت بکری کی قربانی پیش کی اور قابل نے گیہوں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سفید آگ کو بھیجا، اس نے حابل کی قربانی کو کھا لیا لیکن قابل کی قربانی کو ترک کر دیا۔ اس پر جو ہے قابل بہت غصہ ہوا، غضبناک ہوا، اور حابل سے کہا کہ میں تمہیں ضرور قتل کروں گا ورنہ تم میری بہن سے نکاح نہ کرنا۔ حابل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ متقین کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حابل جو ہے یہ قابل سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن انہوں نے گناہ سے بچنے کے لیے مقابلہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ آخرت کو ترجیح دی، اور انہوں نے کہا کہ میں تجھ پر ظلم نہیں کروں گا اگرچہ تو مجھ پر ہاتھ اٹھائے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ حابل سوئے ہوئے تھے تو قابل نے ایک بھاری پتھر لے کر جو ہے ان کو شہید کر دیا۔ تو الغرض اس آیت کریمہ میں حابل اور قابل کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، تو مقصد یہی ہے کہ اس نے قابل کے حسد کو بیان کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ جس طریقے سے یہودی آپ پر حسد کرتے ہیں تو یہاں دیکھیے قابل نے بھی یہی کیا، تسلی دینا مقصود تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔